آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے شروع سے لے کر ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ آج کا لائک ہم رکھتے ہیں صرف 1000 لائکس کا۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور انڈیا میں جنگ کی چنگاری سلگ اٹھی۔ بپن راوت کے قتل کے بعد پاکستانی فوج اور انڈین فوج بارڈر پر آمنے سامنے آ گئی۔ پاکستان آرمی نے تابڑ توڑ میزائلوں کی بارش کرتے ہوئے انڈیا کے 45 فوجی پھڑکا دیے۔ دہلی ایئر بیس پر بھی تابڑ توڑ حملہ، تباہ و برباد کر دی۔ مجاہدین دہلی گھس گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بپن راوت کے جہنم واصل ہونے کے بعد پاکستان اور بھارت جنگ کی چنگاری سلگ اٹھی۔ انڈین فوج کا پاکستانی بارڈر پر تابڑ توڑ میزائلوں کی بارش، پاکستان آرمی نے انڈیا کے 45 فوجی پھڑکا دیے۔ دہلی ایئر بیس مکمل طور پر تباہ و برباد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین تناؤ کے درمیان بالا کوٹ بحران کو برس مکمل ہونے پر پاکستان سے فضا سے مار کرنے والے رات میزائل کی ایک قسم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو ہدف اور کارروائی کے لیے حسب منشاء تبدیلیوں کی سہولت بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ میزائل یوں یہ FCSD کے اصول اور اس میں بہتری کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ FCD کے نکات میں سے ایک کے مطابق پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اسے بھارت کے بیلسٹک ڈیفنس سسٹم کے باوجود اہداف کے وسیع تر منظر نامے کے لیے اپنی یکساں اہمیت و طاقت کے حامل اہداف اور لڑائی کے درمیان چننے کی آزادی حاصل ہو۔ رات دوئم کی تفصیلات اور رینج اس کی وجہ سے یہ انتہائی مہارت کے ساتھ عین ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ FSD سے مطابقت رکھتی ہے اور پاکستان کو آپریشنل سطح پر انتہائی ضروری ڈیٹرنس فراہم کرتی ہے۔ یہ کامیاب تجربہ ڈیٹرنس کے ان جملہ پہلوؤں کی تکمیل کی جانب ایک اور اہم سنگ میل ہے جن کا اصول پاکستان کی خواہش ہے۔ اس تجربے کے لیے اس سے موزوں وقت کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان نے یہ تجربہ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کی جانب سے بھارت کو انٹیگریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ممکنہ فروغ کی منظوری کے اعلان کے چند ہی دن بعد کیا۔ پاکستان عرصے سے یہ دلیل رہا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے تصوراتی توازن کو بگاڑنے پر رد عمل دیتا ہے۔ بھارتی فضائی دفاعی نظام میں بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے LAC کو متحرک کرنا بروقت اور اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح بھارت پاکستان میں ہونے جدت اور تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق آزاد جموں و کشمیر کے متعدد علاقوں میں کنٹرول لائن کے آر پار سے بھارتی فوجیوں کی فائرنگ میں مزید 4 پاکستانی شہری اور پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ بھارت کی طرف سے اشتعال انگیز فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کے مناسب جواب میں ہندوستانی فوج کو بھاری فوجی اور دفاعی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی اخبار ہندو جیسے بھارتی میڈیا کی طرف سے بھارتی پریس کی روایتی کذب بیانی حسب معمول جھوٹی رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندو کے مطابق بھارت کے 6 شہری، 3 فوجی اور 1 بارڈر سیکیورٹی فورس سپاہی سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند روز سے پاکستانی فوج کی فائرنگ سے مقبوضہ کشمیر کے 4 اضلاع میں 20 سے زائد افراد ہلاک زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی فوج نے بھارتی عوام میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی ذلت کو کم کرنے کے لیے بھاری توپوں اور مارٹر گنوں سمیت اشتعال دھند فائرنگ کی شروع کی، جس کا براہ راست نشانہ شہری آبادیاں تھیں۔ ہندوستانی فوج نے جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں وادی نیلم کے میکرون، کیل، شارڈا، دنیال، شاہکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی علم کے چھم اور 5 سیکٹر شامل ہیں۔ پاک فوج نے بھی سرجیکل اسٹرائیک کی صورت میں اہداف کا تعین کر لیا۔ جنگی جنگ میں مبتلا بھارت کو سخت جواب دے دیا۔ ملکی دفاع کے لیے پاک فوج نے بھی توپیں اور ٹینک مقبوضہ کشمیر کی سرحد پر پہنچا دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی جانب سے اپنے ہتھیار
सरहदों पर पहुंचाने के बाद दुश्मन के दांत खट्टे करने की तैयारियां शुरू कर दी। पाक फौज ने अपने हथियार, तोपें, टैंक मकबूजा कश्मीर की सरहद पर पहुंचा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज ने भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारियत की सूरत में सख्त जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और इस ज़मन में तोपें और टैंक सरहद पर मुंतकिल किए हैं। वाज़ेह है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा वक्त मिलिट्री ऑपरेशन रूम में गुजारा, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की नकलो हरकत की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की तरफ से भारी और दरमियानी तोपखाने की नकलो हरकत की भारतीय फ़ौज के आला हुकाम ने भी तस्दीक दी थी। इसके अलावा सरकारी एहलकारों का कहना है कि जोहरी हथियारों के हामिल ये मुतहर्रिक रॉकेट मिसाइल भारत की तरफ से रवायती हथियारों से किसी मुमकिन अचानक हमले को हकीकी तौर पर नाकाम बना सकेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि नस्र से मौसूम ये मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बना सकते हैं और इसमें यह सलाहियत भी मौजूद है कि दागे जाने के बाद फ़ज़ा में भी इसका रंग ज़रूरत के मुताबिक बार बार तब्दील किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि हथियारों के इस निज़ाम के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज को ये सलाहियत हासिल हो गई है कि इन मिसाइलों से बैक वक्त कई मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकें। पाकिस्तान की तरफ से महाज जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले इन टैक्टिकल हथियारों के हवाले से अमेरिका में खासी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतल्लिक माहिरीन का ख्याल है कि छोटे साइज़ और कम वक्त में उन्हें महाज जंग में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की सलाहियत के बाइस हमसाया मुल्क भारत के साथ जौहरी जंग के खतरे में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि ये हथियार किसी मुमकिन हमले के खतरे और दुश्मन के बैलिस्टिक और रवायती दिफाई निज़ाम के ज़रिए हमले को रोकने के लिए इंतहाई मौसर साबित होंगे। भारत की तरफ से हालिया अरसे में रूसी साख्ता S-400 ट्राइम-एफ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले से पाकिस्तान में खासी तशवीश भी पाई जाती है और पाकिस्तानी एहलकारों ने खबरदार किया था कि इस निज़ाम की खरीद के समझौते से जनूबी एशिया में मौजूद जौहरी इस्तेहकाम खतरे में पड़ सकता है और खत्ते में हथियारों की दौड़ में इजाफा भी हो सकता है। दिफाई मुबसरीन का कहना है कि इस पेशरफ से इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि आइंदा लड़ी जाने वाली जंग में रवायती हथियारों की बजाय जौहरी हथियारों की जंग में तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक होने 3 जंगों में से 2 कश्मीर के तनाज़े पर लड़ी गई हैं।